ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو نذران حرم کی طویل نظم سے عرض کی گئی ہے۔ اس کا عنوان ہے دور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی حیات و سیرت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کرم تیرا قرینہ زندگی کا ہم کو سکھلایا، تیرا پیغام لے کر ہر جگہ تیرا نبی آیا۔ ازل سے رہنمائی کا رہا ہے سلسلہ جاری، وہی اور انبیاء سے کب رہا ہے یہ جہاں خالی۔ نبوت اور رسالت کا نہیں اب سلسلہ یکسر، زمین سے آسماں تک تا قیامت ہے درود ان پر۔ خدا نے ان کی خاطر کی ہر ایک تخلیق اور تعمیر، وہی دونوں جہاں میں آیت لولا کی تفسیر۔ ورفعنا لک ذکرک فقط ان کے لیے آیا، لقب یہ رحمت للعالمین کونوں مکاں چھایا۔ چمک تاروں نے پائی مہر و ماہ نے روشنی ان سے، گلوں میں تازگی ان سے، چمن میں دلکشی ان سے۔ گلے میں آگ کے انسان گرا ہی چاہتا تھا بس، سسکتی آدمیت کو ملی ہے زندگی ان سے۔ جہاں میں ہر طرف ہی ظلمتوں کا دورہ تھا، ملی ہے ذرے ذرے کو غضب کی روشنی ان سے۔ جدھر دیکھو لگے تھے ڈھیر شرک و بت پرستی کے، شکار خود پرستی تھے عجب یہ لوگ دھرتی کے۔ میں توحید سے خالی تھا ساقی تیرا پیمانہ، نشے میں شرک کے وہ توڑ بیٹھے حق کا پیمانہ۔ سماجی زندگی میں ظلم نا انصافیاں برپا، دبا دیتے تھے عورت کو یہی اخلاق تھا ان کا۔ مسلسل فتنہ و شر سے بھری تھی زندگی ان کی، غضب کی عصبیت حیوانیت بے غیرتی ان کی۔ معیشت سود کی لعنت میں جکڑی اس قدر ان کی، نکل پاتے نہ تھے کمزور اس سے زندگی بھر بھی۔ غرض چاروں طرف ایسی فضائے مرگ ساماں تھی کہ جس سے بچ نکلنے کی کوئی راہ آساں تھی۔ فرشتے ابن آدم کی زبوں حالی پہ روتے ہیں، حضور حق میں اپنے اشکوں سے دامن بھگوتے ہیں۔ فرشتوں کی نظر ہے منتظر اللہ کی قدرت پر، خدا کو رحم آتا ہے بنی آدم کی حالت پر۔ فرشتے جھوم اٹھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے جھوم اٹھتے ہیں محمد کی ولادت پر، پیغمبر احمد مرسل پہ اور ان کی رسالت پر۔ بالآخر ظلمت شب سے طلوع مہر درخشاں ہے کہ کس کی آمد پر جمال حق بھی نازاں ہے۔ صدا توحید کی ہر سو فضاؤں میں سماتی ہے، محمد الرسول اللہ کا نغمہ گنگناتی ہے۔ محمد آمنہ کے لال عبداللہ کے فرزند، حلیمہ سعدیہ کے انتہائی لاڈلے دل بند، اور عبد المطلب دادا چچا ان کے ابو طالب، محمد سے محبت ایسی کہ ایک جان دو غالب۔ غرض اللہ نے بخشی تھی سیرت دل نوازی کی، امانت داری و صدق و خلوص و راست بازی کی، نگہ خلق و مروت کی، طبیعت چارہ سازی کی، مثالی حسن ایثار و سلوک و غم گساری کی۔ صدا ایفائے عہد و پیماں کا رہتا تھا ان کو پاس، کسی کو ہو نہ ہو تھا آپ کو اس کا بہت احساس۔ غرض بچپن سے تھا قبل از نبوت بھی یہی کردار، مثالی زندگی تھی اعلیٰ تر اخلاق کا معیار۔ یہ ایسی زندگی تھی جس کا لوہا مانتے تھے سب، کیا اپنے اور بیگانے کیا بوڑھے اور بچے سب۔ یقین ہر شخص کو بس آپ ہی کے فیصلے میں تھا، یہی ایک چہرہ آخر ہر کسی کے آئینے میں تھا۔ وہی تعمیر نو جب خانہ کعبہ کی دیواریں ٹکی تھی سب کی نظریں، آپ ہی ہر فیصلہ کر دے۔ بہت نازک تھا موقع حجر اسود نصب کرنے کا، حصول شرف کی خاطر دلوں کو سلب کرنے کا۔ بالآخر آپ ہی کے فیصلے نے لاج یہ رکھ لی، گرہ جو کھل نہیں سکتی تھی وہ
چٹکی میں وا کر دی۔ غرض ہر پہلو سے تھی منفرد بس آپ کی سیرت، سراپا حسن کا پیکر فقط آئین رحمت۔ وہی 25 برس کی عمر میں شادی خدیجہ سے، شروع ازدواجی زندگی ہے ایک بیوہ سے، سماجی زندگی کا حسن بیوی اور بچوں سے، چمن کی رونقیں ہوتی ان کلیوں اور پھولوں سے۔ دیے تھے حق نے ابراہیم و قاسم اور طاہر بھی، یہ غنچے چل دیے گلشن سے لیکن بے شگفتہ ہی۔ یہ حکمت تھی نبی کے اسوہ حسنہ کی پیروی، قیامت تک کرے دنیا کی ہر ایک نسل انسانی۔ نہایت لاڈلی لگتے جگر تھی فاطمہ زہرا، سکون ملتا نہ تھا جب تک نہ دیکھیں آپ کا چہرہ۔ مکمل زندگی تھی آپ کی ہر ایک گوشے سے، ثمر بھی پختہ تر تھے شاخ کے ہر ایک خوشے سے۔ یہ تھا 40 سالہ زندگی کا امتیاز آخر، تھا نغمہ ہائے الفت سے ہی پوری یہ سوز و ساز آخر۔ مقدر رہتی تھی ہر دم طبیعت بت پرستی سے، چلے جاتے کبھی غار ہرا مکے کی بستی سے۔ اسی معمول میں اب ایک دن یہ لمحہ آتا ہے، فرشتہ آپ کو آ کے ایک نغمہ سناتا ہے، وہی کا اقرا بسم ربی سے آغاز ہوتا ہے۔ بشر کا یہ نہایت ہی حسین اعجاز ہوتا ہے، نبوت اور رسالت کی بشر پر مہر لگتی ہے، صدا اللہ اکبر کی باہر سو گونج اٹھتی ہے، جہاں میں پھر وہی نقارہ توحید بجتا ہے، جسے سن کر جہان شرک کا بس دم نکلتا ہے۔ بالآخر دین ابراہیم ہی تجدید ہوتی ہے، محمد مصطفیٰ کو اب یہی تاکید ہوتی ہے، نہایت خوش دلی سے حکم کی تعمیل ہوتی ہے، بالآخر دین حق کی ایک نئی تشکیل ہوتی ہے۔ اسی ایک راہ سے سب کو ملے گی منزل مقصود، یقین بندے کا اللہ پر وہی معبود اور موجود۔ نبوت اور رسالت کا یہی ہے مقصد اعلیٰ، مٹے ہر شرک کا نقشہ، بلند توحید کا نعرہ، حق و باطل جہاں میں ہو نہیں سکتے کبھی واہم، نگو ہر شرک کا جھنڈا، بلند توحید کا پرچم۔ میں توحید سے سرشار جو بھی زندگی ہوگی، خودی کی انتہا ہوگی، وہ ہستی دیدنی ہوگی۔ بھڑک اٹھتے ہیں اہل شرک اس آواز کو سن کر کہ ضرب کاری لگتی ہے بس ان کی چودراہٹ پر، مسلسل کوششیں کرتے ہیں وہ حق کو دبانے کی، چراغ دین حق کی لو کو پھونکوں سے بجھانے کی۔ اب اس شمع ہدایت کے مسلسل گرد پروانے بالآخر جانثار ہوتے ہیں دیوانے کا فرزانے۔ غرض 13 برس مکے میں یہ عرصہ نبوت کا، نہایت آزمائش اور صبر و استقامت کا۔ وطن کی سرزمین اہل وطن پر تنگ ہوتی ہے، بالآخر اہل ایمان کو ملا اب حکم ہجرت کا، جہاں میں اہل ایمان کو یہی پیغام ہجرت کا، وطن کو راہ حق میں چھوڑ دینا نام الفت کا۔ یہ ہجرت اصل میں ایمان کامل کا اشارہ ہے، راہ حق میں وطن چھوڑو یہ جنت کا نظارہ ہے۔ پھر اب تجدید ہوتی ہے براہیمی طریقت کی، ادا کرتے ہیں مومن پھر وہی سنت رسالت کی، بس ایک آواز پر مومن وطن کو چھوڑ دیتے ہیں، وطن کا ساغر الفت بیکدم توڑ دیتے ہیں۔ یہ گھر بار اور مال و زر کی کچھ پرواہ نہیں رہتی، رضائے حق کے آگے خواہش دنیا نہیں رہتی، وطن کی سرزمین تو کیا نہیں یہ زندگی کچھ بھی، فقیری جس کو راس آئے نہیں شاہنشاہی کچھ بھی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ سرکار دو عالم ہے ہجرت کے لیے صدیق اکبر، آپ کے باہم تعصف کر کے اہل شرک کی اس سخت حالت پر رسالت ہو رہی ہے گامزن اب راہ ہجرت پر۔ سفر میں حضرت صدیق اکبر کی رفاقت ہے، کہا لا تحزن رب نے خوشا کیسی بشارت ہے، قیام غار ثور اب آپ کا رہتا ہے سہ روزہ، یہ حسن احتیاط و حکمت و تدبیر کا نقشہ۔ مدینے کا سفر اور انتخاب رہ یمن کی ہے، یہ مومن کی فراست حکمت و منصوبہ بندی ہے، فراست اور حکمت کا تقاضا عین ایمان ہے، یقین محکم خود آگاہی خودی شمشیر اریاں ہے۔ مدینے آ گئے ہیں جب حضور سرور عالم، خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں
زمین و آسماں باہم، عجب سرشاری کا عالم ہے گلیوں میں مدینے کی، ملی ہے سب سے زیادہ بیش قیمت چیز جینے کی۔ منور ہو گئے ذرے فضا میں جلوے ہی جلوے، دو عالم رشک کرتے ہیں مقدر پر مدینے کے۔ تھے ان اہل مدینہ کے دلوں میں کس قدر الفت، ہمیشہ کرتے تھے خدمت، اٹھاتے تھے ہر ایک زحمت۔ یہ انصار مدینہ بھی لقب اللہ نے بخشا، وہی ہے اعلیٰ و برتر جسے اللہ کہے اعلیٰ۔ ستاروں سے سوا روشن ہے اصحاب رسول اللہ، جہاں یہ روشنی پہنچی چمک اٹھا ہر ایک ذرہ۔ نبی کے عشق میں تھی غرق ان کی زندگی یکسر، نہ تھی قرآن و سنت سے کوئی شے اعلیٰ و برتر۔ نبی کے عشق سے سرشار ہر دم کیفیت ان کی، اسی میں کا نشہ ہر دم عجب تھی تربیت ان کی۔ دل درد آشنا ایثار کی حامل سرشت ان کی، نظر تھی آخرت پر زندگی روح بہشت ان کی۔ خدا نے افتخار غلبہ اسلام انہیں بخشا، جب بھی سجدے میں پشتے گھوڑوں پر یہ امتیاز ان کا۔ غرض یہ انقلاب قلب و جاں اور روح پرور تھا، ہر ایک قطرہ نبی کے صدقے سے گویا سمندر تھا۔ اطاعت اور الفت کے کھلے تھے پھول رنگا رنگ، اسی گلدستے سے ان کا جہان دل معطر تھا، اسی گلدستے سے ان کا جہان دل معطر تھا۔ اطاعت اور الفت کے کھلے تھے پھول رنگا رنگ، غرض یہ انقلاب قلب و جاں اور روح پرور تھا، ہر ایک قطرہ نبی کے صدقے سے گویا سمندر تھا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔